بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں ہوں مجاہد جی، آن لائن سیکھو یوٹیوب چینل اور اپنے بلاگ آن لائن سیکھو فار یو .blogspot.com کی جانب سے آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں۔ دوستوں آج کے ٹیوٹوریل کے اندر ہم سیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو ریکور فارمیٹڈ ڈیٹا فرام اینی ڈرائیو، فلیش ڈرائیو اور میموری کارڈ، کہ ہم نے اگر ہمارے پاس کوئی میموری کارڈ ہو یا فلیش ڈرائیو ہو یا کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کی کوئی ڈرائیو ہو DEEF وغیرہ، تو اس میں سے ہم اگر ہمارا کوئی ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا کوئی پارٹیشن فارمیٹ ہو جاتی ہے، کوئی میموری کارڈ فارمیٹ ہو جاتا ہے، تو اس کا ہم جو ہمارا لاس ڈیٹا ہوگا، جو ہمارا ڈیٹا گم ہو چکا ہوگا، ڈیلیٹ ہو چکا ہوگا یا ہم نے فارمیٹ کر دیا ہوگا، اسے ہم دوبارہ سے واپس کس طرح سے ریکور کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوال تھا، یہ کافی سارے دوستوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم جو ہے اپنے میموری کارڈ میں سے کس طرح سے ڈیٹا واپس لا سکتے ہیں، کیونکہ کچھ دوست ہیں جن کے امیجز بہت یعنی کہ امپورٹنٹ تھے، تو جو ہے کارڈ فارمیٹ ہو گیا تو وہ کیسے ڈیٹا کو ہم واپس نکالیں گے۔ آج کے ٹیوٹوریل کے ہم یہ سیکھیں گے۔ تو دوستو یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اس مقصد کے لیے ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ جو سافٹ ویئر میں یوز کرتا ہوں، ویسے تو ڈیٹا ریکوری کے بہت سارے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، لیکن جو سافٹ ویئر میں یوز کر رہا ہوں اور جسے میں اپنے بلاگ کے اندر میں نے رکھا ہے، ایک تو اس کی یہ بات ہے کہ یہ سافٹ ویئر ہے لائف ٹائم رجسٹرڈ ہوگا، کیونکہ میں نے اس کے سیریل کی دے رکھی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویسے بھی انٹرنیٹ سے ایزیلی اویلیبل ہو جائے گا تو آپ اسے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے۔ تو دوستو سافٹ ویئر کا نام ہے IK ڈیٹا ریکوری پروفیشنل، ٹھیک ہے، یہ سافٹ ویئر کا نام ہے۔ اسے آپ چاہیں تو اسے آپ انٹرنیٹ سے گوگل پہ لکھ کے ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے سیریل کی بھی لازمی ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا، کیونکہ کافی ساری اس طرح کے جو ڈیٹا ریکوری کے سافٹ ویئرز ہیں وہ ایک بار ورک تو کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم ڈیٹا کو ریکور کرنے لگتے ہیں تو وہ سیریل کی جو ہے ریکوائر کرتے ہیں اور ہمارا ڈیٹا جو ہے صحیح طریقے سے ریکور ہو ہی نہیں پاتا۔ تو آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ اگر آپ کو نیٹ سے سیریل کی کے ساتھ ڈھونڈنے میں کوئی دقت آ رہی ہو تو آپ نے اس سافٹ ویئر کو میرے بلاگ سے www.onlineseekhoforyou.blogspot.com میں جانا ہے، وہاں سافٹ ویئرز کے مینیو کے اوپر کلک کرنا ہے، وہاں پر آپ کو IK ڈیٹا ریکوری پروفیشنل مل جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی کافی سارے سافٹ ویئرز ہوں گے، اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا، فری میں ڈاؤن لوڈنگ ہے، نو ایشو۔ تو آپ نے وہاں سے IK ڈیٹا ریکوری پروفیشنل کے اوپر جیسے ڈاؤن لوڈ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو ایک ایڈ کھلے گا، آپ نے اس کو اسکپ کا ایڈ کر کے ڈاؤن لوڈ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ یہ تو تھی ڈاؤن لوڈنگ کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ دوستو جیسے ہی آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے یہ کمپریس فائل جو کہ میں نے ڈیسک ٹاپ کے اوپر آلریڈی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے، یہ آ جائے گی۔ آپ نے اس کو اس طرح سے اوپن کرنا ہے سمپلی۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ہے، یہ ہے سیٹ اپ، یہ اوپر اس کی سیریل کی پڑی ہے۔ آپ اس کو جیسے ہی سیٹ اپ کو انسٹال کریں گے تو یہ آپ کے پاس انسٹال ہو کے یہاں پر یہ دیکھیں میرے پاس ڈیسک ٹاپ کے اوپر آ چکا ہے۔ اس کو جیسے ہم اوپن کریں گے تو ہمارے پاس یہ سافٹ ویئر اس طرح سے کھل جائے گا، لیکن بتاتا چلوں یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ جو ہے IK ڈیٹا ریکوری اسٹینڈرڈ ورژن جو ہے یہ انرجسٹرڈ ہے، انرجسٹرڈ 5.1 یہ اس کا ورژن ہے۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے اس کو رجسٹرڈ کیسے کرنا ہے۔ دوستو جیسے ہی آپ یہ ڈاؤن لوڈ کریں گے دیکھیں سیٹ اپ کے اوپر میں نے سیریل کی بھی دے رکھی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے سیریل کی کو اوپن کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس سیریل کی کو اوپن کریں گے تو ہمارے پاس یہ سیریل کی آ جائے گی، آپ نے اس کو سمپلی یہاں سے کاپی کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں کاپی، اس کو میں مینیمائز کر رہا ہوں سب کو۔ آپ نے یہ دیکھیں یہاں پر رجسٹرڈ کا بٹن ہوگا، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہ سیریل کی کو یہاں پر اپنے پیسٹ کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں جیسے ہی آپ اوکے کریں گے وہ کہہ دے گا تھینک یو ویری مچ، آپ نے جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کر لیا ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر جو انرجسٹرڈ لکھا رہا تھا وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے دوستوں۔ اب اس کو میں ایگزٹ کر رہا ہوں، ہمارے پاس یہ سافٹ ویئر آلریڈی آ چکا ہے۔ اب ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے ڈیٹا کو کس طرح سے ریکور کرنا ہے۔ میرے پاس ایک میموری کارڈ موجود ہے جس کو میں نے فارمیٹ کر دیا تھا تاکہ آپ کو مکمل جو معلومات سے آگاہ کر سکوں۔ میں اپنے میموری کارڈ کو لگاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے ڈیٹا کس طرح سے ریکور کرنا ہے۔ دوستو ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ ہمارا جو ڈیلیٹ شدہ ڈیٹا ہوگا یا فارمیٹ شدہ ڈیٹا ہوگا ہم وہ نکال رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ نکالنا ہم سیکھ رہے ہیں۔ جی دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے اب میموری کارڈ انپٹ کر دیا ہے، دیکھیں 2 GB کا میرا میموری کارڈ ہے، 1.81 GB میں سے 1.8 GB ہی فری پڑا ہے، پورا میموری کارڈ میرا خالی پڑا ہے۔ اور یہ جو میرے پاس یہاں پر فولڈرز پڑے ہیں یہ ٹوٹلی امپٹی ہیں، دیکھیں۔ لیکن اس میں جو موجود میرا امپورٹنٹ ڈیٹا ہے وہ یہ DCIM والا پکچرز والا ڈیٹا تھا، جس کے اندر میری کافی امپورٹنٹ سنیپس پڑی تھی، امیجز پڑی تھی، تو اس کو ہم جو ہے کس طرح سے ریکور کریں گے وہ سیکھتے ہیں۔ ایک بار یہ پھر دیکھ لیں میرا جو
میموری کارڈ ہے یہ کمپلیٹ فارمیٹ ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب ہم اس کو ریکور کرنا سیکھتے ہیں. دوستوں اس مقصد کے لیے آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے، ایک بار جیسے ہی آپ نے سافٹ ویئر کو انسٹال کر کے رجسٹر کر لیا، آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے. یہ آپشن آئیں گے، میں آلریڈی بتا چکا ہوں. آپ نے یہاں پر ڈیپ اسکین ریکوری کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے پارٹیشن کھل جائے گی کمپیوٹر کی. آپ چاہیں تو آپ اپنے پی سی کی سی ڈی ای ڈرائیو یا جو سی ڈرائیو کو آپ کرنا چاہتے ہیں ریکور کر سکتے ہیں، لیکن ہم چونکہ فی الوقت میموری کارڈ کو کرنا سیکھ رہے ہیں تو ہم اسی کے اوپر کلک کریں گے. دوستو یہ میرا میموری کارڈ تھا کہ فیٹ کے نام سے میں اس کا نام رکھا ہوا ہے. 1.86 GB اس کی کیپیسٹی ہے. ایک بار میں کمپیوٹر کھول کے پھر دکھا دوں کہ فیٹ 1 جو میں نے اپنے میموری کارڈ کا نام رکھا ہے یہ کمپلیٹ فارمیٹ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، کمپلیٹ فارمیٹ ہے. کیونکہ میں نے اپنے میموری کارڈ میں سے ڈاٹا کو ریکور کرنا ہے، میں اس کو سلیکٹ کروں گا اور اس کے اوپر ریکور کے بٹن کے اوپر کلک کر دوں گا. جیسے میں نے اپنے میموری کارڈ کو سلیکٹ کر کے ریکور کے بٹن کے اوپر کلک کیا تو یہ دیکھیں میری جو ریکوری ہے وہ ہونا شروع ہو چکی ہے. یہاں پر جو ہے مکمل وہ ڈیٹیل سے ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ ہم نے اتنا ٹائم صرف کر لیا ہے اور ہمارا اتنا ٹائم ریمیننگ ہے، اور ساتھ ساتھ ہماری فائلز بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہماری جو فائلز ہیں وہ اتنی فاؤنڈ ہو چکی ہیں. یہ دیکھیں یہ میری فائلز جو ہیں یہ فاؤنڈ ہونا شروع ہو چکی ہیں. دوستو ویسے آپ کو میں بتا چکا ہوں کیونکہ ڈیٹا ریکوری کے اور بھی کافی سارے سافٹ ویئرز ہیں، لیکن میں چونکہ آئی کے ڈیٹا ریکوری کو یوز کر رہا ہوں کیونکہ میں اس کے اوپر سیٹسفائی ہوں، ایگری ہوں. اس کی جو اسکیننگ ہے، اس کی جو ریکوری ہے وہ بہت سپیڈ سے کرتا ہے. حالانکہ میرا میموری کارڈ 2 GB کا ہے، پھر بھی یہ کافی اچھی سپیڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ میکسیمم یہ 3 منٹ کے اندر ہمارے ڈاٹا کو ریکور کر دے گا. جب تک یہ ہمارا ٹائم کم ہوتا ہے تب تک کے لیے میں ویڈیو کو پاز کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو. جی دوستو دیکھیں ہماری ریکوری جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہے اور ہماری اتنی ٹوٹل فائلز میری آلریڈی آ چکی ہیں. جی دوستو جیسے ہی ہماری ریکوری کمپلیٹ ہوگی تو وہ ہمیں بتائے گا کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے اس کارڈ کے اندر یا تو جے پی ای جی ڈیٹا یعنی کہ گرافک ڈیٹا یعنی کہ میرے پکچر یا سنیپس پڑی ہوئی تھی یا مووی کی کوئی فائلز اگر پڑی ہوتی ہیں تو یہاں پر شو ہو جائیں گی. یہ دیکھیں 4 موویز کی میرے پاس فائل پڑی تھی اور اگر میں اس کے اوپر پکچرز کے اوپر کلک کرتا ہوں میری ساری پکچرز آ چکی ہیں. لیکن دوستو بتاتا چلوں یہ بھی اس نے ریکوری ہمیں شو کروائی ہے، ڈیٹا کو بھی ریکور نہیں کیا. یہ آپ کو صرف میں بتا رہا ہوں کہ اس نے ہمیں دیکھا 2 فولڈر بنا کے دے دیے ہیں جے پی ای جی، اس کے اندر ہمارا جتنا بھی ڈیٹا ہوگا تصویروں کے متعلق وہ اس نے شو کروا دینا ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہم چاہیں تو ہم صرف ہمارا جو ویڈیو ڈیٹا ہے صرف اس کو ہی ریکور کر لیں، چاہے اس میں سے چاہیں تو ایک فائل کو ریکور کر لیں، چاہے تو سبھی کو کر لیں. یا اگر ہم پکچرز کو اگر ریکور کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ہم پکچرز کو سلیکٹ کر کے ایک ایک کر کے وہ بھی ریکور کر سکتے ہیں، سبھی کو نہ کرنا چاہیں. اب چونکہ مجھے یہ آپ کو سکھانا ہے کہ ہمیں جو ہے تمام پکچرز اور تمام ویڈیوز کو ہم نے ریکور کرنا ہے تو اس نے یہ جو ہے ہمارا ڈیلیٹ شدہ ڈیٹا ہمیں شو کروا دیا ہے، ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ آپ کا جو ٹوٹل ڈیٹا ہے وہ 229 MB کا ہے جو کہ آپ ڈیلیٹ کر چکے تھے اور ٹوٹل یہ 316 فائلز ہیں. تو اب ہم نے اس کو ریکور کرنا ہے. ریکور کرنے کے لیے ہمیں ایک فولڈر درکار ہوگا. آپ چاہیں تو اس فولڈر کو میموری کارڈ کے اندر ہی رکھ لیجئے، چاہیں تو باہر ڈیسک ٹاپ پہ رکھ لیجئے. اب آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک یہاں پہ نیو فولڈر کریٹ کرتا ہوں اور اسے اپنے ڈیسک ٹاپ کے اوپر رکھتا ہوں. یہ دیکھیں یہاں پر فولڈر ہمارا آ چکا ہے. اس کا فولڈر کا نام فار ایگزامپل کوئی بھی رکھ لیتا ہوں DCIM یا کوئی بھی آپ فولڈر کا نام رکھ سکتے ہیں. یہ میں نے ابھی خالی فولڈر اس لیے بنایا تاکہ اپنا جو جتنا بھی ریکور شدہ ڈیٹا ہے وہ پہلے اس میں ڈال سکوں اور اپنی فوٹوز کو چیک کر کے جو سی مجھے چاہیے وہ میں اپنے میموری کارڈ میں موو کر سکوں دوبارہ سے. مجھے اپنا یہ سارا ڈیٹا چاہیے جے پی ای جی آل فائلز اور MOV جتنی میں نے موویز بنائی تھیں وہ ساری فائلز مجھے چاہیے. تو میں سلیکٹ آل کر لیتا ہوں اور یہاں پر سیو فائلز کے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں. جیسے میں سیو فائل کے اوپر بٹن کے اوپر کلک کروں گا تو مجھے پوچھے گا بھائی کہ آپ نے اس کو مجھے کوئی سورس بتائیے کہ میں اس کو کہاں سیو کروں. آپ چاہیں تو اس کو مائی کمپیوٹر سے کھول کے یہاں اگر آپ اپنے میموری کارڈ کے اوپر کلک کریں گے تو ڈائریکٹ میموری کارڈ میں چلی جائیں گی. لیکن چونکہ مجھے یہ ڈیسک ٹاپ کے اندر اپنے مطلوبہ فولڈر کے اندر چاہیے، یہ دیکھیں میں نے DCIM کا فولڈر یہاں ڈیسک ٹاپ بنا رکھا ہے تو میں اسے سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں. جی ہاں یہ جو اب یہ پاور فل ہو رہی ہے یہ جو ہے میرے ڈیٹا کی ریکوری ہو رہی ہے. پہلے اس نے ہمیں جو ہے سارا ڈیٹا شو کروا دیا کہ بھائی آپ کے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے. اب جیسے ہی ہم نے فولڈر کو سلیکٹ کر کے اور ہم نے جو بٹن کے اوپر کلک کیا تو ہمارا ڈیٹا ریکور ہونا شروع ہو گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی جلدی اس نے ہمیں 30 سیکنڈ سے بھی کم وقفے کے اندر ہمارا سارا ڈیٹا ریکور کر دیا ہے. جی دیکھیں پاور کمپلیٹ ہوگی اس کا مطلب ہمارا ڈیٹا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب اس کو میں ختم کرتا ہوں، ایگزٹ کرتا ہوں.
ریفریش. اب دیکھیں اس کو میں اوپن کرتا ہوں. یہ دیکھیں را فائلز جتنا بھی ہمارا خام مال تھا اس نے ہمیں دکھا دیا ہے. یہ دیکھیں دیکھیں یہ اس نے میری سنیپس جو ہے مجھے شو کروا دی ہیں. اس کو میں تھمبنیلس میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ یہ میری پرسنل سنیپس ہیں. یہاں پر بھی دیکھیں اس نے ہمیں جو ہے کافی ساری سنیپس شو کروا دی ہیں. اور یہ میری ایم او وی جتنی میں نے ویڈیوز بنائی تھی وہ والی ویڈیوز آ چکی ہیں. ٹھیک ہے دوستوں, امید کرتا ہوں آپ کو میرا آج کا ٹیوٹوریل پسند آیا ہوگا. ہم نے کس طرح سے اپنا ڈیلیٹ شدہ ڈیٹا کو واپس لانا ہے. تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ٹیوٹوریل پسند آیا ہوگا. آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا فائنلی کہ آپ میرے جو چینل ہے آن لائن سیکھو کو لازمی سبسکرائب کیجئے یا میرے بلاگ کا بھی لازمی وزٹ کیجئے. اسی ویڈیو کے نیچے ایک لال رنگ کا بٹن بنا ہوگا سبسکرائب کا, اس کے اوپر بٹن کے اوپر لازمی کلک کیجئے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو سے میں آگاہی دے سکوں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.